شکریہ ادا کروں گی تمام پارٹیسپینٹس کا جو اپنا وقت نکال کے یہاں پہ آئے. آج چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کی خصوصی ہدایت پر جیسا کہ پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے بچوں کے حقوق کا تحفظ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے آج ایک میس اویئرنیس کیمپین فار دا پریونشن آف چائلڈ ابیوز جو ہے وہ آرگنائز کی ہے. میں اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا چیف منسٹر ہیں آن انفارمیشن، کہ وہ اپنا بزی اسکیجول کے باوجود اپنا وقت نکال کے، کل یہ اسلام آباد میں تھی میڈم اور آج یہ ٹائم نکال کے یہاں پہ آئی ہیں خصوصی طور پہ ہماری جو آگاہی مہم ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے. آلسو ہمارے ساتھ منسٹر فار ہیومن رائٹس اعجاز عالم صاحب ہیں اور ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ ہمارے MNA ڈاکٹر سیمی بخاری، MP سعدیہ سہیل، فردوس رائے، ہمارے بورڈ ممبرز، ہمارے فوکل پرسنز، تمام NGOs جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں ان کے ریپرزینٹیوز یہاں موجود ہیں. ہماری پوری لیگل ٹیم وکلا کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ آج موجود ہے. روشنی ہیلپ لائن کے ریپرزینٹیو کراچی سے اسپیشلی یہاں پہ آئے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی. ان کے ساتھ مل کے ہم گمشدہ بچوں کو سندھ کے واپس وہاں پہنچاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ضلع انتظامیہ کا شکریہ، پولیس، پنجاب پولیس جو کہ ہمارے پارٹنرز ہیں، ان کے بغیر ہمارا کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ یہاں پہ DIG آپریشنز اشفاق صاحب، AIG پنجاب موجود ہیں، تو میں IG پنجاب صاحب کا شکریہ ادا کروں گی اپنی پوری نفری کو یہاں پہ تعینات کرنے کا. اس کے بعد ڈولفن فورس کے نمائندے SP ڈولفن فورس، تھینک یو فار کمنگ. جو اگر کوئی مس ہو گیا ہو تو آئی اپولوجائز فار دیٹ. میں سب سے پہلے بالکل بریفلی 2 سال کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کارکردگی بتاؤں گی اور پھر آج کی جو واک کا مقصد ہے وہ اپنی تمام ڈائریکٹر جنرل چائلڈ پروٹیکشن بیورو شجاع بھٹی صاحب اور تمام آفیسرز کی طرف سے میں آپ کو یہ فگرز بتانا چاہوں گی. پچھلے 2 سال میں 12,400 بچے ریسکیو کیے گئے پنجاب سے پورے. اس کے بعد چائلڈ ابیوز کے اوپر آج ہمارا فوکس ہے. 370 چائلڈ ابیوز کے وکٹمز کو ریسکیو کیا گیا اور صرف ریسکیو نہیں، شیلٹر، تعلیم پرووائڈ کی گیا اور ریہیبلیٹیٹ کیا گیا اور فیملی سے واپس ری یونیفائی کروایا گیا 2 سال میں. پھر ہیلپ لائن جو ہماری 1121 ہے، میں آپ کے چینلز کے تھرو اس کی بھی اویئرنیس کریٹ کروانا چاہوں گی. ہماری ہیلپ لائن پہ 5,200 کالز ریسیو ہوئی ہیں 2 سال میں اور جو گمشدہ بچے تھے ہمیں ملے 410 گمشدہ بچوں کو پولیس کے ساتھ مل کے ان کے لواحقین کے حوالے کیا گیا. یہ تو ہماری ہو گئی پروگریس. ایک چیز جو پنجاب کیبنٹ نے ریسنٹلی کی ہے جس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی CM پنجاب کو اور تمام کیبنٹ کو، کہ ہمارے رولز بڑے پھنسے ہوئے تھے کیبنٹ میں جس کے تحت تمام آرگنائزیشنز جہاں بچے مقیم ہیں پنجاب میں ان کو رجسٹریشن کرنے کا کہا گیا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے انڈر، جیسے کہ ویسٹرن ممالک میں ہوتا ہے. تو اس کا کریڈٹ میں CM صاحب پنجاب حکومت کو دوں گی اور شکر گزار ہوں تاکہ ہم ان اداروں پہ بھی نظر رکھ سکیں، نظر ثانی کر سکیں. میں یہ بتانا چاہوں گی چائلڈ ابیوز کے اوپر. چائلڈ ابیوز میں میرا جو 2 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، ایکسپیرینس رہا ہے کیسز کو دیکھنے کا، مجھے ایک واحد حل نظر آتا ہے. دیکھیں، لا انفورسمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، ہم جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، لیکن جو سب سے آسان سلوشن جو ہم سب اور آپ مل کے میڈیا والے ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں وہ ہے پریونشن. ہم اس چیز کی روک تھام، اور وہ کیسے ہوگی؟ آگاہی کے تھرو. کس میں آگاہی دینی ہے؟ والدین، بچے اور اساتذہ میں. والدین اپنے بچوں میں اتنا ٹرسٹ پیدا کریں، کانفیڈنس دیں کہ وہ اپنے مسائل کا ان سے تذکرہ کر سکیں. بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ، اگر میرا فادر غلط ٹچ کرتا ہے، میرا چاچا غلط ٹچ کرتا ہے، میرا ماموں، ہم نے چپ نہیں رہنا، ہم نے بتانا ہے، اپنی آواز اٹھانی ہے. آج کا یہ مقصد ہے. آخر میں اپنی ٹیم کی طرف سے واپس آپ کا شکریہ ادا کروں گی. جوڈیشل ریفارمز میری ایک ڈیمانڈ ہے. پرائم منسٹر صاحب سے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے، میں ابھی بھی اس کی بات کروں تاکہ اسپیڈی جسٹس مل سکے. اب میں دعوت دوں گی ہماری معاون خصوصی فردوس عاشق اوان صاحبہ کو کہ اپنے اس مہم کے بارے میں اپنی اظہار کریں خیالات کا. تھینک یو. ویری ویل سر. ویل ڈن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن، ہیلپنگ پارٹنرز، میڈیا کے ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دی سوسائٹی کے نمائندگان، خاص طور پہ یہاں تشریف فرما پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہمارے وہ تمام ہیلپنگ ہینڈز جن کی بدولت آج کی اس واک کو اویئرنیس واک کے طور پہ ہم نے میڈیا کی آنکھ سے اس پیغام کو پاکستان بھر میں پہنچانے کے لیے جو تقویت دی، میں ان سب کی شکر گزار ہوں.
سارا میں آپ کو آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ یہ اویئرنیس کیمپین جو لانچ کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جب ناانصافی اور سماجی نام ہمواری جو ہے وہ عدم مساوات کے تحت اس سوچ کو جنم دے دیتی ہے، تو اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ رواداری ختم ہو کے نفسا نفسی اور ایک دوسرے کے حقوق کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر وزیر اعظم کی قیادت میں اس سماجی ناہمواری، عدم مساوات کے خاتمے اور ایکول رائٹس اینڈ ایکول اپرچونٹی، دو نہیں ایک پاکستان کے تصور کو حقیقی تعبیر دینے میں وزیر اعظم عمران خان جو کوششیں کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ان کی ہدایت پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں وہ تمام پالیسیز کو عملی شکل دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی عوام دوستی کا مظہر اس سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے بچے ہیں یہ مستقبل کے پھول ہیں، اور ان کلیوں کی اور ان پھولوں کی حفاظت کرنا ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ جو سڑکوں پہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، جو گھروں میں کام کرنے والے بچے ہیں، جو ورکشاپس میں کام کرنے والے بچے ہیں، جو ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے بچے ہیں، جو ہر ہمارے اس شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں بچے، ان کو ہم کس طرح معاشرے کا کارآمد شہری بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہوم بیسڈ ورکرز کا اور جو 2019 کا ایکٹ پنجاب اسمبلی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور کیبنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر ان ہوم بیسڈ ورکرز کو آئینی تحفظ دیا، اور پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں یہ آپ کے 15 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان سے کام کروانا جرم قرار دے دیا۔ اب جب یہ ایک جرم بن چکا ہے تو وہ مافیا جو بچوں کو گھروں سے اٹھا کے سڑکوں پہ بھیک مانگنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ اس قوم کے بھی مجرم ہے اور قانون کے بھی مجرم ہے۔ ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمیں جہاں حکومت کو اپنے ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، وہاں آپ کے سوسائٹی کے ہر شعبے کو اپنا اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے۔ میں یہاں منسٹر مائنورٹیز کھڑے ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی کہ ہمارے جو مائنورٹیز کے بچے ہیں، جو ہمارے مسیحی برادری کے بچے ہیں، وہ بھی اس قوم کی طاقت ہے، ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، اور ان بچوں کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک ڈسکریمنیٹری بیہیویئر تھا، ان بچوں کے ساتھ جو ہم فار گرانٹیڈ ایک ان کے ایبیوز کو کوئی جرم نہیں سمجھتے تھے، میرے بھائی کی قیادت میں اس منسٹر مائنورٹیز نے پہلی دفعہ جو ہے ان بچوں کے لیے ایک کوالٹی ایجوکیشن، بیٹر ہیلتھ کیئر فیسیلیٹیز اور ان بچوں کے ابیوز کو روکنے کے لیے اپنی وزارت کی سطح پہ کلیدی اقدامات اٹھائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے۔ یہ آج کی جو چائلڈ ابیوز ہے، اس واک کی اویئرنیس سے ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 1 ہم یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری وہ آواز جو ان بچوں کی یہ خود نہیں بول سکتے، یہ بچے یرغمال ہیں کسی نہ کسی اس نظام کے، ان افراد کے، معاشرے کی ان تلخیوں کے، تو ہم نے ان بچوں کو ایک تو سینے سے لگانا ہے، اور یہ سڑک پہ مانگنے والا جو ہاتھ ہے، جو ہر گاڑی کے آگے کھڑا ہو کے آپ سے فریاد کرتا ہے، اس ہاتھ کو ہم نے بااختیار بنانا ہے، اس کو بکاری نہیں بنانا۔ یہ چائلڈ ابیوز کا جو آج اس واک کے ساتھ جڑا اہم ترین ہمارا فوکس ہے کہ یہ بچے، یہ ہمارے مستقبل کے معمار، یہ روشن درخشاں ستارے جو ہیں، ان کے حقوق جو ہمارے ذمہ ہیں، ہم نے پنجاب
حکومت کے پلیٹ فارم سے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں جہاں لیگل رائٹس پرووائڈ کرنے ہیں، وہاں سوشل رائٹس ان کو دینے ہیں، وہاں ان کے اکنامک رائٹس ہیں، ان بچوں کے ایجوکیشن رائٹس ہیں، ان کے ہیلتھ رائٹس ہیں، ان کے وہ ڈیپریویشن سے جڑا جو احساس محرومی کا ان کے اندر ایک پنپتا ہے جذبہ، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے کم ہیں، ان کی اس سوچ کا قتل کر کے ہم نے ان کو ہر دوسرے بچے کے برابر لانے کے لیے ایکول اپرچونٹیز پیدا کرنی ہے۔ تو سارا کا جو ڈپارٹمنٹ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جس طرح ان محرومیوں کا شکار بچوں کی آواز بن کے قانونی تحفظ کر رہا ہے، ان کا سماجی تحفظ کر رہا ہے، ان کو ہر طرح سے سرپرستی دے رہا ہے، اور ریاست جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس ریاست کا ایک انتہائی اہم جز بن کے، ایک ماں کا صاحبان بن کے ان بچوں کی سرپرستی کرنے میں جس طرح کوشاں ہے، میں سارا آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ میں آپ کی ساری ٹیم کو جو ان کی ان بچوں کے ساتھ جڑا ایک کنٹینیوڈ کنسسٹنٹ ایفرٹس کے ساتھ جڑا کمٹمنٹ کا رشتہ ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اور جتنی میری یہاں لیجسلیٹر بہنیں کھڑی ہیں، سوشل ورکر کھڑی ہیں، مائیں کھڑی ہیں، یہ میری بیٹیاں کھڑی ہیں، بہنیں کھڑی ہیں، ہم سب ان بچوں کو یہ پیغام دینے آئی ہیں کہ جو ہو رہا تھا اب وہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نظام کو بدلنے نکلے ہیں، تو نظام اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک رویے نہ بدلیں، اور ان رویوں کو بدلنے کے لیے آئینی اور قانونی جو ریفارمز ہیں وہ ایک وے فارورڈ ہے۔ اور آج ہم یہ پنجاب بھر میں چائلڈ ابیوز کو روکنے کے لیے جو ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ہم نے مغرب کا اس معاشرے کے اندر وہ مزاج بھی نہیں لانا، وہ رواج بھی نہیں لانا، اور اس بے باکی بھی نہیں لانی، لیکن وہ آوارگی بھی نہیں لانی، لیکن لانا ہے تو ریاست مدینہ کا وہ کانسیپٹ لانا ہے جو سیرت نبوی، سیرت طیبہ، ذات اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، کہ انہوں نے ان بچوں کے لیے، ان کلیوں کے لیے، ان کی مہک کو محتر کرنے کے لیے جو پیار کر کے سینے سے لگا کے یتیم کی معاونت کر کے اس کی سرپرستی کر کے ہمارے لیے رول ماڈل سیٹ کیا، ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ صاحب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب سوال لے لیں۔ سوال یہ ہے کہ رات مالا کنڈ میں خوب گولہ باری ہوئی ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور پھر اعلان کیا گیا ہے کہ اب مارچ ہوگا راولپنڈی کی جانب۔ افواج پاکستان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر وہاں کوئی تشریف لایا تو چائے پانی پلائیں گے۔ اب لاہور ہے، پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، کس طریقے سے یہاں سے آپ انہیں رخصت کریں گے؟ کیونکہ آپ نے کسی قسم کا کوئی روک تھام پہلے ان پہ کی نہیں تھی، اور راولپنڈی کی جانب اس مارچ کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کریں۔ دیکھیں، کویسچن جو پولیٹیکل کویسچن ہے اس کا جواب میں بعد میں دوں گی، اور میں چاہوں گی کہ میڈیا بھی جو آج کا ایشو ہے چائلڈ ابیوز کا، اس پہ آپ سوال کریں، میں اینڈ میں آپ کو اس کا جواب دے کے جاؤں گی۔ لیکن آپ جو ہمارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کوششیں ہیں اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ اگر وہ ادارہ اور زیادہ فعال انداز میں کام کر سکتا ہے تو کہیں کمی کوتاہی ہے تو آپ بتائیں، اور اپنا رول ڈیفائن کریں کہ میڈیا حکومت پنجاب کے ساتھ کس طرح پارٹنر بن سکتا ہے۔ یہ بتائیے کہ ابھی جیسے آپ نے بھی بات کی اور سارا تو خیر کر ہی رہی ہے، ہمارے ہاں قانون بن چکا ہے، جب ایک بات طے ہو چکی ہے کہ کم بچوں سے مزدوری نہیں کروانی، تو کیا وہ کمزوریاں ہیں؟ ریاست کی کمزوری ہے، آپ سب لوگوں کی کمزوری ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں سے پھر بھی گھروں میں کام کاج کروایا جا رہا ہے اور جگہوں پہ کام ہو رہا ہے؟ آپ نے ابھی خود بولا کہ ہر شعبے میں اندر ہو رہا ہے، تو یہ کمزوری تو ہماری ہے نا کہ ابھی تک ہم اس کو ختم نہیں کر سکے۔ بہت اچھا سوال ہے جی، آپ بھی کر لیں۔ یہ سوال بھی ساتھ دے لیجیے گا کہ پنجاب میں زیادتی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، رواں سال 3000 سے زائد کیسز ہوئے، تو اس طرح کی جو واک ہے وہ کیا اہمیت رکھتی ہے؟ کیا یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ سوال ہے۔ نمبر 1 چائلڈ لیبر،
جس کی بات آپ کر رہی ہیں، چائلڈ لیبر کے حوالے سے ایک بہت ایفیکٹو قانون سازی کے ساتھ جڑا پروگرام جو ہے وہ آلریڈی منسٹری لیبر جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور چائلڈ لیبر سکول جو ہے جہاں جہاں صنعتیں ہیں وہ چائلڈ لیبر سکول ان بچوں کو مزدوری سے نکال کے سکولوں کی طرف رخ کروانا، 100% فری تعلیم، اس کے اخراجات، اور بلکہ یہاں تک کہ والدین کو وظیفہ حکومت دے رہی ہے کہ وہ جو مزدوری ورکشاپ سے، فیکٹری سے، گھروں میں کام کروا کے بچے سے لیتے ہیں، وہ پیسے حکومت ان والدین کا بوجھ وظیفے کی شکل میں اٹھا کے اس کو چائلڈ لیبر کو ڈسکریج کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی چونکہ یہ ایک تسلسل ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، جو رویے ہیں، جو ہمارے نظام کے اندر خرابیاں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کے لیے اس کے سرے تلاش کر رہی ہے۔ ہم نے ان سروں کو پکڑ لیا، ڈھونڈ لیا، اب وہ الجھی ہوئی گتھیاں جو ہیں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آئینی تحفظ سے جڑی ہوں، سماجی رویوں سے جڑی ہوں، حکومتی ترجیحات سے جڑی ہوں، ہم ان کو سلجھاتے جائیں گے، اور ہر سال جو ہے وہ انشاءاللہ ان بچوں کی بہتر مستقبل کی نوید بنے گا۔ جو آپ کا سوال تھا کہ یہ کیسز میں اضافہ، اب دیکھیں ہمارا انفارچونیٹلی ان ریگولیٹڈ سوشل میڈیا جو ہے اس کے اندر ہمارے ایک فری ایکسیس ہے ان گیجٹس تک، اور پورنوگرافی کے جو ہمارے پاس ایک کہہ لیں کہ برمار ہے سوشل میڈیا پہ، کہ بچہ جو ہے جس کے ہاتھ میں اب ایک ایسا لیتھل ویپن ہے موبائل کی شکل میں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو جہاں مہنگا موبائل لے کے دیتے ہیں وہاں وہ دیکھیں کہ وہ بچہ اس موبائل کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ اگر وہ ایسی سائٹس پہ جا کے جو ایسی چیزیں جو ہماری سماجی اور معاشرتی روایات سے متصادم ہیں اس کو ایکسیسیبل ہیں، تو اس سے جو ہے ہماری یہ انفارچونیٹلی اس کیسز میں چائلڈ ابیوز کے حوالے سے وہ بچے کی پرورش جس ماحول میں ہوتی ہے، پھر ایڈولسنٹ میں وہ جس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو اس وقت بڑھتے ہوئے جرائم میں سب سے بڑا کرائم میں ایڈیشن اسی چائلڈ ابیوز سے جڑا ہے، ان بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اور ان کا جنسی استحصال۔ ہم نے مل کے جہاں قانونی طور پہ کچھ ریگولیشن سوشل میڈیا میں لانی ہے، کچھ جو ہے وہ سماج کے ساتھ مل کے سماج کو بدلنا ہے۔ حکومتیں کبھی اکیلی سماج کو نہیں بدل سکتی، اس میں سارا سماج اکٹھا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور پھر تبدیلی آتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی طاقت سے، آپ کی سپورٹ سے، آپ لوگوں کی رہنمائی سے حکومت اس مورچے پہ بھی جیتے گی۔ آپ کی کمیشن سے بتانا چاہوں گی، جو آپ نے بات کی نا کیسز بڑھ کیوں رہے، رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں، پہلے نہیں ہوتا تھا، ہماری ہیلپ لائن میں 40% اضافہ ہوا ہے ہماری کالز میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہیلپ لائن کے بارے میں۔ پہلے چھپا دیا جاتا تھا، پہلے چھپایا جاتا تھا۔ میم ایک چھوٹا سا کوسچن، جی جی، سب سے پہلے تو میں بڑا اپریشیٹ کروں گی چائلڈ پروٹیکشن بیورو بہت ایکٹیو ہوا ہے، بہت کام کر رہا ہے۔ جہاں پہ چائلڈ سیکچوئل ابیوز کی بات آتی ہے وہاں چائلڈ میرج بھی ہم نے آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائلڈ میرج جو ہے وہ چائلڈ سیکچوئل ابیوز ہے۔ ابھی کیبنٹ میں دوبارہ سے بل موو ہوا ہے پرائیویٹ طور پہ بھی، لیکن وہ کہاں ہیں؟ ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے وہاں پہ کہ آپ اس کو لے کے آئیں ڈیسک پہ یا ٹیبل ٹاک پہ نا۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ارلی میرجز کا جو قانون ہے یہ پنجاب کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی یہ موجود ہے، لیکن اس کو ایفیکٹولی امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ان ریفارمز پہ جو ہماری قائمہ کمیٹیوں میں اگر کہیں وہ ریفارمز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، اور ہماری لیجسلیٹر جو بہنیں یہاں کھڑی ہیں، میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ وار فوٹنگ پہ ان ترامیم کو منظور کروائیں، کیونکہ یہ پوری قوم کا مستقبل کے ساتھ جڑا ایشو ہے، اور ہمیں اپنے
ان بچیوں کو بھی تحفظ کرنا ہے. ارلی میرجز کی وجہ سے جو اس سیکشول ہراسمنٹ ہو یا تشدد ہو یا ایبیوز ہو, سیکشول ایبیوز ہو, اس کے خلاف بھی ہم نے ڈھال بننا ہے اور انشاءاللہ we will proceed. جی جو اب سیاسی آپ کا سیاسی گولہ باری جو ہے یہ بچوں کے ایشو کے ساتھ نہ جوڑیں. اس میں یہ میں صرف یہ کہوں گی کہ آج کے اس موقع پہ ہمیں ان چیخیں سنانے والے اور بلند کرنے والے جو جلسوں میں حکومت کے مورچوں پہ فائرنگ کرتے ہیں, مجھے ان کی آواز بھی چاہیے اس مورچے پہ, اور مل کے ہم ان بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے روڈ میپ لائیں. کوئی پالیسی نہیں ان کے پاس, کوئی عوام کے اور ان بچوں کے تحفظ کے لیے چائلڈ ابیوز ہو یا ارلی میرجز ہوں یا جو بھی بچوں کے حقوق کے ساتھ جڑا ایشو ہے, کبھی ان سیاستدانوں کو یہ جو ہمارا مسترد ٹولہ ہے اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی, کیونکہ ان کی سیاست اپنی ذات سے شروع ہو کے اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیخیں, یہ تمام جو ان کے بیانیے ہیں, جو در بدر کی ٹھوکریں ہیں, جو ان کا اس وقت مایوسی کے عالم میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کا سفر اور عمل ہے, یہ انشاءاللہ 2023 تک اسی طرح جاری رہے گا. ہم اپنا کام کریں گے اور یہ اسی طرح اپنے حصے کا جو رلنے اور شرمندگی اٹھانے کا کام ہے وہ اللہ نے ان کے حصے میں لکھا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حکومت کی وہ جو اپوزیشن ہے ان کی تو چیخیں آپ نے کافی نکلوا دی ہیں کرپشن کیسز کے اندر, تو ابھی جو فورن فنڈنگ کیس لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, تو اس میں ابھی جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہاں پہ دھرنا بھی دیں گے الیکشن کمیشن کے باہر اور پورا پیرا بھی دیں گے. تو پی ٹی آئی آپ کو یہ ڈے ٹو ڈے جس طرح سے پاناما کے کو فالو کیا جا رہا تھا, تو اس میں سجیشن دے گی کہ روزانہ بنا پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے اس وقت جس ایشو پہ ہم کھڑے ہیں اس میں چونکہ بہت سارے لوگ دوسری جماعتوں کے بھی سول سوسائٹی کے بھی ہیں, لیکن صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اس وقت نیریٹو مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے وہ خود اپنے قول اور فعل میں تضاد دنیا کو دکھا رہا ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی الیکشن کمیشن ہے, اس کے تحت ہونے والے انتخابات جو ہیں ہم اس کو نہیں مانتے, ہم دھرنا دیں گے اس کے سامنے. دوسری طرف اسی ہی الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی ہونے والے ضمنی انتخابات میں وہ ڈنڈ بیٹھ کے نکال کے حصہ لینا چاہتے ہیں. تو یہ کھلا تضاد ہے. اور دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ فارن فنڈنگ کیس حکومت کی کیا حکمت عملی, ہم کلیئر ٹرانسپیرنٹ اور ہر طرح سے دامن صاف اور شفاف لے کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. پہلی دفعہ ہوا کہ 40,000 ڈونرز جو ہیں انٹرنیشنلی انہوں نے پی ٹی آئی پہ اعتماد کرتے ہوئے کسی جماعت کی اپیل پہ سپورٹ دی, اور وہ وزیر اعظم عمران خان کی کریڈیبلٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ سجدہ ریز ہوں, وہاں جا کے ٹکرے ماریں, ایڑیاں رگڑیں, جو بھی کرنا چاہیں, عمران خان اور پی ٹی آئی کا دامن انشاءاللہ صاف رہے گا. یہ بتا دیجیے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہاسٹلس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی پرابلمز ہیں, یہ سسٹم جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہاں پہ جنسی تشدد کے جو ہے احساس جو کیا جاتا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں, اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو بورڈنگ میں بچے ہیں, میں خود بھی بورڈر رہی ہوں, بورڈنگ میں ہم نے ٹائم گزارا ہے, اور کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ گھر بھی ایک بورڈنگ ہاؤس ہے, اور اگر گھر کے اندر آپ چائلڈ ابیوز کو نہیں روک سکیں گے تو آپ بورڈنگ ہاؤس جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ آپ کا چیلنج ہے, اور سب سے پہلے آپ کی ماں جو ہے اس کی تربیت ہے اور اس کے ساتھ جڑی تعلیم ہے جو سکولز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز دے رہے ہیں, اور اس کے بعد معاشرہ ہے جس کے اندر وہ بچہ باہر نکلتا ہے,
کام کرتا ہے اور اس کے رویے ہیں. ہم سب نے ملٹی پرون اسٹریٹجی کے تحت اس کو ایڈریس کرنا ہے اور ہماری جو ایجوکیشن پالیسی ہے اسی پالیسی کے اندر ان بچوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنا دیا گیا.